حالم از قلم نمرہ احمد۔ حالم کے اونچے گھر کی بیرونی بتیاں روشن تھیں جب باہر سڑک پر سپر لیکس کیب آ رکی۔ شوفر نے دروازہ کھولا تو تالیہ مراد نے اونچی سفید ہیل سڑک پر رکھی اور نیچے اتری، کاندھوں پر قیمتی شال لیے۔ وہ کلچ والے ہاتھ سے لمبی میکسی احتیاط سے اٹھائے ہوئے تھی، کانوں سے لٹکتے ہیرے رات کے اندھیرے میں دمک رہے تھے۔ کیوں آئے ہو؟ درستی سے بولی تو سامنے درخت کی اوٹ سے ہیولا سا نکلا۔ چند قدم آگے آیا تو اس کا چہرہ روشنی میں آیا۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ شیو کھجانا سمی تھا وہ، کالا کوٹ، اندر سفید ٹی شرٹ اور گردن میں لٹکتی سنہری چین، بڑی شیو میں آگے چند سفید بال اور سیاہ موٹی آنکھوں سے جھلکتی خباثت۔ اپنے وظیفے کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ تالیہ کی آنکھوں میں سرخی در آئی۔ میں تمہیں نہیں جانتی۔ میرے پاس نکاح کی ویڈیو بھی موجود ہے، دیکھنا چاہو گی؟ مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو، وہ اکتائی ہوئی آواز میں بولی اور واپس گھوم گئی۔ کل پھر آؤں گا اور جو تمہارے خواب میں نہ اشر کی فیملی بننے کے جیسا اس نے ٹویٹ کیا ہے، وہ صرف تب پورے ہو سکتے ہیں جب میں اپنا منہ بند رکھوں۔ اس نے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ دروازہ بند کرنے مڑی تو سمی نے آگے بڑھ کر دروازے کو پکڑ لیا۔ تالیہ نے غصیلی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ جس طرح بھی کمائی ہے تم نے دولت، اس میں میرا بھی حق ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے میرے وظیفے کی پہلی قسط تیار کر لو جس میں 5 صفر آتے ہوں، تاکہ میں تمہاری اوقات میں اعلیٰ خاندان کے سامنے صفر نہ کروں۔ کہتے ہوئے کوٹ کو پلٹ بیلٹ کے قریب سے ہٹایا تو ایک پستول جھلکا۔ تالیہ نے جھٹکے سے گیٹ اپنی طرف کھینچا تو اس نے ہاتھ ہٹایا۔ کل آؤں گا، اپنے پیسے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ پیچھے سے ہٹتے ہوئے دھوس سے بولا تھا۔ اور تم نے ایڈم کی نوکری نہیں چھڑوائی؟ چند منٹ بعد وہ اندر لاؤنج میں داتن کے سامنے بیٹھی تھی، خاموش، سنجیدہ، گھٹنے اکٹھے کر کے سوچ میں ڈوبی۔ ایڈم دشمن نہیں ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے اور میں جتنا بری سہی ایک اچھے انسان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتی۔ میں امیر لوگوں اور مینورز سے چوری کرتی ہوں، غریبوں کو خواب نہیں چراتی، مگر ان طاقتور لوگوں کے سامنے اپنی زبان چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ داتن خفا ہوئی۔ وہ ایڈم پر ہنس رہے تھے۔ مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ ایڈم تمہاری جاسوسی کرتا پھر رہا ہے، تمہارا پول کسی بھی پل کھول دے گا، تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ڈونٹ وری، تالیہ کے پاس ہمیشہ پلانز ہوتے ہیں۔ تم بتاؤ، یہ اشر نے کیا ٹویٹ کیا ہے؟ ابھی کسی نے مجھے بتایا۔ اس نے سمی کا ذکر نہیں کیا تاکہ داتن پریشان نہ ہو۔ تم نے نہیں دیکھا؟ ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ میں کہتی تھی نا یہ اشر کسی اور چکر میں ہے، کہہ کر داتن نے موبائل پر بٹن دبائے اور اسکرین سامنے کی۔ فیملی یونین لکھ کر اس نے ایک تصویر پوسٹ کی تھی، کھانا کھاتے وقت کی سیلفی جو اشر نے لی تھی، اور فریم میں 4 لوگ نظر آ رہے تھے، اشر، اسرا، فاتح اور تالیہ۔ سرخ لباس میں مسکراتی ہوئی خوبصورت تالیہ جو نیچے کمنٹس کا مرکز تھی۔ یا اللہ، اس نے میرا چہرہ مشہور کر دیا۔ اس نے پیشانی چھوئی۔ ہمارے بہت سے جاننے والے یہ دیکھیں گے تالیہ، یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ میں سب کو سنبھال لوں گی، بے فکر رہو۔ ویسے بھی یہ میری آخری واردات ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اشر محمود کی منگیتر ہے اور وہ تردید نہیں کر رہا۔ داتن نے اسے تصویر کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا۔ تصویر وائرل ہو گئی ہے اور صبح سے جیسے چینیوں نے بندوقوں کی زد میں رکھا ہوا تھا، اب وہ سارا ملک اس کا میکا بنا بیٹھا ہے۔ تالیہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا داتن، وہ خبروں میں رہنے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی بدلہ لے آئی ہوں۔ پرس کھول کے بٹن کیمرہ نکال کر دکھایا۔ یہ وائی فائی سے جڑا ہوا نہیں تھا، سو اس پر جو بھی فوٹیج فاتح کے سیکریٹری نے بنائی ہے وہ اب میرے پاس ہے۔ داتن نے اسے گھورا۔ تم اتنی بے فکر کیوں ہو اشر کی طرف سے؟ کہیں تم اسے پسند تو نہیں؟ کم موٹی مرغی، کان کھول کر سن لو۔ اشر محمود اگر سمی کا باس ہے تو وہ ان منی لانڈرنگ کا سربراہ ہے جنہوں نے مجھے ایئرپورٹ پر رولنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کو کبھی پسند نہیں کر سکتی۔
تیزی سے کہہ کر پرس سے ایک کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ تمہارے پاس نیچے میرے لاکر روم میں تمام مشینیں موجود ہیں، پرنٹنگ وغیرہ کی۔ ہاں، داتن نے الجھ کے اس کے کارڈ کو دیکھا جو پولیس آئی ڈی تھی اور اس پہ ساشا کمال لکھا تھا۔ ساشا کو تاشا کرو، ابھی اسی وقت۔ تاشا، وہ جو فاتح تمہیں کہتا ہے؟ ہاں، یاد ہے وہ پلے تاشا آگاپوا جس میں نے حصہ لیا تھا اور ڈائریکٹر کے لاکر سے بانڈز چرا کر نقلی رکھ دیے تھے؟ وہ آریانہ کے ساتھ اس پلے کو دیکھنے تھیٹر گیا تھا، اس لیے اس نے مجھے پہچان لیا۔ اف تالیہ، اس کو شک تو نہیں ہوا کہ تم فراڈ ہو؟ بہت سی امیر لڑکیاں تھیٹر میں شوقیہ اداکاری کرتی ہیں، پوچھے گا تو کہہ دوں گی شوقیہ کام کیا تھا، مگر کچھ نہیں، کیونکہ میں اس چیز کا فائدہ اٹھانے جا رہی ہوں۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ مسکرا کر وہ اٹھی، شال کاندھوں کے گرد لپیٹی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تقریباً پون گھنٹے بعد وہ اپنے باغیچے کے بینچ پر ٹانگ جمائے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ کارڈ اس کی گود میں رکھا تھا، ہرنی جیسی آنکھیں باہر سڑک پر جمی تھیں جو گیٹ کے جنگلے سے صاف دکھائی دیتی تھیں۔ ایڈم اس کی کار سیدھی اندر لے آیا کیونکہ گیٹ کھلا تھا، پھر اتر کے اس کے سامنے آیا، ادب سے چابی بڑھائی۔ چہ تالیہ، آپ کی کار۔ بیٹھو ایڈم، شہزادی کے سے انداز میں اس کو اشارہ کیا۔ وہ تذبذب سے بینچ کے پرلے کنارے پر بیٹھ گیا۔ آگے کو ہوئے، تم مجھے کوئی قاتل، چور یا جاسوس سمجھتے ہو، ہے نا؟ وہ کوہنی بینچ کی پشت پر جمائے اس کی طرف گھوم کر بیٹھی اور مسکرا کر گویا ہوئی، میں نے آپ کو ایک گھر میں نوکرانی بن کر کام کرتے دیکھا ہے، مجھے اور کیا سمجھنا چاہیے؟ تمہارا قصور نہیں ہے، بہرحال میں ایک انڈر کور پولیس آفیسر ہوں اور مجھے وان فاتح کی حفاظت کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اعتماد سے گردن اکڑا کر وہ بولی تو ایڈم نے چونک کر اسے دیکھا۔ واقعی؟ وہ ٹھٹکا، مگر میں کیسے مان لوں؟ تم وان فاتح سے پوچھ سکتے ہو سکتا ہے وہ تمہیں سچ بتا دیں، ہو سکتا ہے وہ تم پر اتنا اعتماد نہ کریں۔ لیکن کیا تم نے نوٹ نہیں کیا کہ وہ مجھے تاشا کہتے ہیں؟ جی، میں نے نوٹ کیا ہے۔ وہ چونکا۔ تاشا کمال، رائل ملیشیا پولیس۔ اس نے شان بے نیازی سے کارڈ 2 انگلیوں میں پکڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایڈم نے اسے تھاما، الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ذرا پیچھے کو ہو کر بیٹھا۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ یعنی باس جانتے ہیں کہ آف کورس وہ جانتے ہیں، میری جاب ہی ان کے قریب موجود لوگوں پر نظر رکھنا ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ وان فاتح کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ایڈم نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں، تو یقیناً تم جانتے ہوگے کہ پچھلے ماہ لنکاوی جزیرے پر کیا ہوا تھا اور 3 ماہ قبل سنگاپور میں کس طرح وان فاتح کو دھمکانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایڈم چونکا۔ نہیں، کیا ہوا تھا؟ تالیہ نے اوہ میں لفظ اکیڑے۔ اگر وان فاتح نے تمہیں نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہے وہ تم پر بھروسہ نہیں کرتے، یعنی تم ان کے لیے ایک عارضی ملازم ہو جس کو وہ فارغ ہو جانے کے بعد مس بھی نہیں کریں گے۔ ایڈم کے چہرے پر اداسی اتری، لمحے بھر کو چپ ہو گیا۔ پھر آپ مجھ پر بھروسہ کیوں کر رہی ہیں؟ 2 وجوہات ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم گھر والوں کے سامنے میرا کور بلو کرو۔ میرے لیے تو یہ نوکری ہے، میں کسی دوسرے ٹاسک پر لگا دی جاؤں گی، لیکن وان فاتح کے دشمن چوکنے ہو جائیں گے۔ اور دوسری وجہ، میں چاہتی ہوں تم میری مدد کرو۔ اشر محمود فاتح صاحب کے خلاف جو اقدامات کرنے جا رہا ہے، ان کو روکنے میں میرا ساتھ دو اور میں ڈپارٹمنٹ سے تمہیں اس کام کے پے چیک دلوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں وان فاتح کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ دیکھو ایڈم، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، پولیس میں جب ہم سے اوپر والے ہمیں تنخواہ یا بونس دیتے ہیں تو اپنی جیب سے نہیں دیتے، قومی خزانے سے دیتے ہیں اور اس پر ہمارا حق ہوتا ہے۔ تم کیوں آرام سے ملنے والے 30-40 ہزار ٹھکراؤ گے؟ 30-40 ہزار؟ ایڈم محمد کی آنکھیں کھل گئیں۔ جتنا بڑا آدمی اتنے زیادہ بونس، لیکن یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب ہم اشر محمود کو پکڑ بھی لیں، اور ہاں، مجھے اس کے لیے تمہاری فائل اوپر بھیجنی پڑے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ امپروو بھی ہو جائے، مگر میں تمہاری سفارش کروں گی۔
مگر آپ کیوں کریں گی میری سفارش؟ تالیہ مسکرائی۔ کیونکہ ایک دن تم دنیا کے سارے بادشاہوں اور حکمرانوں سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گے۔ میں نہیں چاہتی تب تم مجھے بھول جاؤ۔ ایڈم جھینپ گیا۔ وہ تو بس ماں کو لگتا ہے کہ خفت سے سر جھکایا۔ خیر، اب ہو سکتا ہے تمہیں میری باتوں پر اعتبار نہ آئے، تم مجھ پر شک کرو کہ شاید میں واقعی کوئی چور یا قاتل وغیرہ ہوں، تو ٹھیک ہے، یہ تمہارا حق ہے۔ اب آگے تم چاہو تو وان فاتح سے پوچھ لو میرے بارے میں۔ مجھے نہیں معلوم وہ تم پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اپنی تسلی کے لیے اس کی ضرورت نہیں، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ وہ گہری سانس لے کر سنجیدگی سے بولا، اور میں وان فاتح کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اس نے اعتراف کیا، مجھے واقعی پیسے بھی چاہیے۔ آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اتنی جلدی نہیں بتا سکتی، کیونکہ مجھے بھی تو دیکھنا ہے کہ میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں یا نہیں۔ ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ اوکے، یعنی آپ مجھ پر نظر رکھیں گی۔ ٹھیک ہے، جب آپ مناسب سمجھیں مجھے بتا دیجیے گا۔ میری جاب کا کل 10واں اور پرسوں 11واں دن ہے۔ پرسوں میری جاب ختم ہو جائے گی۔ تالیہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھا۔ جتنا اس کے انداز میں رعب تھا، اتنا ایڈم مؤدب نظر آ رہا تھا۔ وان فاتح سے میں بات کر لوں گی، تمہارے 11 دن ابھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایڈم، اوکے۔ ایڈم نے سر کو خم دیا اور مسکرایا، پھر اجازت چاہی۔ دفتن رکا۔ تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھے اپنے منگیتر کو تذبذب سے الفاظ ادا کیے۔ تحفہ دینا ہے۔ کیا دینا چاہیے؟ اگر وہ اس کی ڈھال نہ بنی ہوتی تو وہ نہ کہہ پاتا، مگر اس واقعے نے ایڈم کا دل اس کی طرف سے صاف کر دیا تھا، اور اب وہ بھی اتنے سادہ انداز میں سب بتا رہی تھی تو اسے اعتبار آ ہی گیا۔ تم کیا دینا چاہتے ہو؟ کوئی سونے کا زیور وغیرہ، جیسا کہ مسز اسرا نے کہا تھا، یا کوئی پرس، کپڑے؟ وہ کنفیوزڈ نظر آتا تھا۔ تحفے کی قیمت نہیں ہوتی ایڈم، وقت ہوتی ہے۔ تم اس سے پوچھو کہ اس کو اس کے باپا نے کیا تحفہ دیا تھا ان اولین سالگرہوں پر جو اس کو یاد ہے۔ تم بچپن کے اس تحفے کو کسی نئی شکل میں دے دو، کوئی اسٹرالوجی سے قدیم شے جو اس کو خوشگوار ماضی کی یاد مستقبل میں بھی دلاتی رہے۔ باپ کا تحفہ لڑکیوں کو بہت عزیز ہوتا ہے۔ ایڈم بالکل ٹھہر گیا، دل اور دماغ جیسے منور ہو گیا۔ آہستہ سے سر ہلایا۔ تھینک یو چیتالیہ۔ اس کے جانے کے بعد وہ اندر آئی تو داتن لاؤنج میں بیٹھی تند نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ اس کہانی کا کیا مقصد تھا؟ وقت حاصل کرنا، وہ سنجیدگی سے کہتی آگے آئی اور کانوں سے ایئر رنگ اتارنے لگی۔ بہت سے اسپیشل فورس اہلکاروں کی طرح سیاستدانوں کی حفاظت کرتے ہوئے۔ کہانی ٹھوس تھی۔ اگر اس نے وان فاتح سے پوچھ لیا تو ظاہر ہے وہ پوچھے گا، لیکن فوراً نہیں۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ تاثر ڈالا ہے کہ فاتح کے لیے وہ اجنبی ہے۔ کچھ عرصہ اس بات پر غور کرے گا، اور مجھے اتنا ہی وقت چاہیے، 1 یا 2 دن۔ تب تک میں سکہ تلاش کر چکی ہوں گی۔ اس کے بعد میں جانوں اور میرا خزانہ۔ اب وہ جھک کر جوتے اتار رہی تھی۔ کوئی خزانہ نہیں ہے تالیہ۔ داتن نے دکھ اور ہمدردی سے اسے دیکھا۔ خزانہ ہے داتن، اور وہ ہمارا ہے، صرف ہمارا۔ وہ تیزی سے بولی، جیسے خود کو بھی یقین دلایا ہو۔ داتن خاموش ہو گئی، باہر پھیلی رات کی طرح۔ صبح صادق کی پہلی کرن کوالالمپور پر پڑی تو جامنی اندھیرے میں ڈوبی اونچی عمارتیں مدھم سی روشن دکھائی دینے لگیں۔ اسرا محمود اپنے نرم گرم بستر میں اے سی کی ٹھنڈک بھرے کمرے میں لحاف تانے سو رہی تھی، جب زور سے دروازہ کھلا۔ اسرا، فاتح کی آواز اور اس کا تیزی سے بتی جلانا۔ اسرا کی آنکھیں فوراً کھلیں۔ تیز روشنی میں پہلے تو اس نے آنکھیں چندھیا لیں، پھر پلکیں جھپکی۔ بصارت واضح ہوئی، سامنے فاتح کھڑا تھا، ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہنے۔ اس کے ابرو بھیجے ہوئے تھے اور چہرے پر پریشانی تھی۔ اسرا، تم نے میرا لاکر کھولا ہے کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ بال سمیٹتی آگے آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی۔ ملائکہ والے گھر کی ساری فائلز کل صبح تک اس میں تھیں، اب نہیں ہیں۔ تم نے اچھی طرح دیکھا فاتح؟ کیا معلوم تم نے کہیں اور رکھ دی ہوں۔ وہ بستر سے اتری اور سلیپرز پہنے۔ نہیں، مجھے یاد ہے، میرا پاس ورڈ بھی کسی کو نہیں معلوم سوائے مجھے اور تمہیں۔
تمہارا پاسورڈ بھی تو آریانی کی برتھ ڈے ہے، آسانی سے کوئی بھی گیس کر سکتا ہے۔ میں ملازموں سے پوچھتی ہوں۔ اس نے بالوں کو پونی میں باندھا اور شال اٹھا کر کاندھے کے گرد لپیٹی۔ تم فکر نہ کرو، مل جائے گی۔ کیسے فکر نہ کروں؟ اس فولڈر میں گھر کے اصلی کاغذات ہی نہیں، اس کے تاریخی ہونے کی مصدقہ دستاویز بھی ہیں۔ مہینے لگ جائیں گے مجھے یہ دوبارہ بنوانے میں۔ وہ دبی آواز میں بظاہر آرام سے کہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے چھلکتی پریشانی اور گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا وہ بے حد پریشان تھا۔ تم نے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہوگا، میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ ویسے بھی ملازموں میں سے کوئی ایسے نہیں کرے گا۔ ایڈم تو ہمارے ساتھ کل پارٹی میں تھا، اور دوسری میڈ بھی۔ شام کو گھر میں کوئی نہیں ہوتا، بلکہ تالیہ بھی کار لینے آئی تو کہہ رہی تھی اسے چابی لاؤنج میں ڈھونڈنے کے لیے کافی تگ و دو کرنی پڑی کیونکہ میڈس نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے بتا رہی تھی۔ فاتح رامدل ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کون؟ وہ تالیہ ادھر کیوں آئی تھی ہماری غیر موجودگی میں؟ اس کی کار یہاں کھڑی تھی۔ فاتح، پھر مجھے اس کو اشر کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ اکتا کر کہتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ لاکر سامنے کھلا پڑا تھا اور کاغذات بیڈ پر رکھے تھے۔ اسرا سلیقے سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ اور تمہیں اتنی اچانک ملاقہ والے گھروں کی کاغذوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ مگر وہ بالکل ساکت چوکھٹ پہ کھڑا تھا، ذہن ایک جگہ ٹھہر گیا تھا۔ وہ لڑکی صبح وہ میری اسٹڈی میں تھی، پھر وہ ہمارے پیچھے ہمارے گھر میں پھرتی رہی، اور آج میری فائل غائب ہو گئی۔ اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی۔ فائلیں الٹ پلٹ کرتی اسرا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اوہ ہو فاتح، مل جائے گی فائل؟ پھر تالیہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ تو اشر، اس کو تم سے متعارف کس نے کرایا تھا وہاں؟ ہم کیسے جانتے ہیں اس لڑکی کو؟ اس نے تیزی سے سوال کیا، جو اسرا کے لیے غیر متوقع تھا، مگر وہ محمود بن عزیز کی بیٹی تھی۔ اس کے ذہن نے فوراً سے جمع تفریق کی اور بہترین جواب سوچ لیا۔ اشر نے، وہ اس سے شاید پہلے سے واقف تھا۔ شاید وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان دونوں کا کام ہے۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ میں سمجھی نہیں، پھر جیسے سمجھ آیا تو ایک دم حیران ہوئی۔ یا اللہ فاتح، اشر ایسا کیوں کرے گا؟ فاتح نے گہری سانس لی اور بہت سارا غصہ اندر دبایا۔ میں تمہارے بھائی کے بارے میں کوئی تبصرہ اس وقت نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ یہ تو اشر کو پتہ ہوگا، مگر وہ ابھی میرا پورٹریٹ مکمل کرنے آئے گی۔ آج دوسری اور آخری سیٹنگ ہے نا؟ لیکن وہ آئے تو اس کو میرے پاس بھیجنا۔ تمہارے بھائی نے اسے بہت آسمان پر چڑھا رکھا ہے، اور مجھے لوگوں کو زمین پر اتارنا اچھی طرح آتا ہے۔ فاتح، تم اس کو کیا کہو گے اگر اشر کو پتہ چلا تو؟ وہ ہراساں سی کہنے لگی، تو اس نے قطعیت سے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ وان فاتح کے گھر میں چوری کرنے سے پہلے اس لڑکی کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ فاتح کو دنیا میں سب سے زیادہ نفرت چوروں سے ہے۔ اس نے میرا کتنا نقصان کر دیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی آئے اس کو میرے پاس بھیجو، برہمی سے کہتے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی اسرا کے تاثرات بدلے، خوف، ہراسیت، پریشانی سب غائب ہوا، اور اس نے اطمینان سے گہری سانس لی۔ فاتح نے جلد یا بدیر جان ہی لینا تھا کہ یہ اشر کا کام ہے، مگر اشر کی مدد کا الزام وہ کس کو دیتا؟ یہ اسرا کے لیے زیادہ اہم تھا۔ اپنے بچوں اور شوہر کو اس جنون سے بچانے کے لیے وہ ہر جنگ اور ہر محبت میں ہر جائز و ناجائز کام کر سکتی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ مسکرائی، کھڑکی کو دیکھا جہاں ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی، اور حالم کی رہائش گاہ میں بیڈ پر بے خبر سوئی تالیہ کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی۔ چند لمحے لگے اس کو حواسوں میں واپس آنے میں، اور پھر وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے ابھی خواب میں جو منظر دیکھا تھا وہ اس کے اندر کے خون کو جوش دلانے اور رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ خزانہ ہے، واقعی ہے۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے، اور چہرے پر خوشگوار بے چینی در آئی۔ اور جو جگہ میں نے ابھی دیکھی ہے تو یہاں دفن ہے وہ خزانہ۔ بے یقینی اور خوشی سے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں جانتی ہوں خزانہ کہاں دفن ہے، صرف میں جانتی ہوں۔ تیزی سے سلیپر پہنے اور باہر کو بھاگی۔ باب نمبر 5، 3 خزانوں کا مسکن۔ اس نے خواب میں دیکھا وہ ایک دلان میں کھڑی ہے،
سرخ اینٹوں والا کھلا سا صحن۔ سر اٹھا کر سامنے دیکھتی ہے تو 3 اطراف میں کمرے ہیں، ایک لکڑی کا 2 منزلہ گھر، جیسے پرانے لاہور کے بازار میں بنی پرانی حویلیاں۔ بالائی منزل کے کمروں کے آگے بالکونیاں کھلتی ہیں جن میں گملے رکھے ہیں۔ صحن کے ایک کونے میں ایک گول چبوترا بنا ہے جس پر ایک مجسمہ نصب ہے، چوغا پہنے کھڑا آدمی کا مجسمہ جس کی میان میں تلوار ہے۔ وہ خواب کی کیفیت میں قدم اٹھاتی ہے، آگے چلتی جاتی ہے۔ مجسمے کے پیچھے وہ اس قلعے اور حویلی نما گھر کی دیوار کے پاس آ رکتی ہے۔ دیوار کے ایک کونے میں الفاظ کندے نظر آتے ہیں، جیسے گیلے گارے اور سیمنٹ میں کسی نے کھود کھود کر لکھا ہو۔ وہ الفاظ چمک رہے ہیں، تاشا، تاشا جو شہزادیوں جیسی تھی اور جس نے ایک غلام سے شادی کی تھی۔ نیچے ایک طویل نظم لکھی ہے جو دھندلی سی ہے۔ وہ ان الفاظ پر ہاتھ پھیرتی ہے، پھر آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس کی اپنی آوازیں، سکوں کی کھنک کے درمیان۔ ایک دم ایڈم، میں اور تم اس گھر میں دفن خزانہ ڈھونڈنے آئیں گے ایک دن۔ وہ چونک کر گردن گھماتی ہے۔ گھر تنہا ویران پڑا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، مگر یوں لگتا ہے گویا در و دیوار بول رہے ہیں بول رہے، جیسے یادیں آواز کی صورت سنائی دے رہی ہیں۔ اس گھر میں خزانہ، سن باؤ کے گھر میں، مگر چے تالیہ، اس کے اندر نہیں، اس کے نیچے ہے خزانہ۔ ہمیں نیچے جانا ہوگا۔ ایک جھٹکے سے تالیہ کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنے اے سی کمرے میں چت لیٹی تھی۔ چونک کر وہ اٹھ بیٹھی۔ خزانہ ہے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سارے وجود میں خوشگوار سی بے یقینی پھیل گئی۔ خزانہ واقعی ہے اور صرف میں جانتی ہوں وہ کدھر ہے۔ سن باؤ کا گھر۔ وہ نیچے اتری، سلیپرز پیروں میں اڑ سے اور باہر بھاگی۔ نیچے آئی تو داتن کچن میں کام کر رہی تھی۔ پین کیک کی خوشبو، تازہ مشروم کا آملیٹ، خستہ کری پفیز کی مہک۔ وہ اہتمام سے ناشتہ کر رہی تھی، یقیناً اپنے لیے، کیونکہ وہ جانتی تھی تالیہ یہ سب نہیں کھاتی۔ داتن، میری کالی موٹی برائلر مرغی، وہ خوشی سے چیختی سیڑھیاں اترتی بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے پاس پہنچی۔ کاندھوں سے تھام کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ داتن کے ہاتھ سے کف گر گیا۔ وہ بوکھلا گئی۔ کیا ہم پکڑے گئے تالیہ؟ داتن، وہ اتنی خوش تھی کہ موٹی کی بات سنی بھی نہیں۔ داتن، خزانہ ہے سن باؤ کے گھر میں نے خود دیکھا ہے۔ داتن نے پہلے الجھ کر اسے دیکھا، پھر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ سمجھ کر گہری سانس لی۔ خواب میں نہ، میرے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ وہ سن باؤ کا گھر ہے، 3 نگینوں کا گھر، 3 خزانوں کا گھر۔ اور کہاں ہے وہ گھر؟ وہ سنجیدگی سے تالیہ کی خوشی سے تمتماتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ملاکا میں ایک ہی تو گھر ہے جس کو سن باؤ کا گھر کہتے ہیں، وانگ لی کا گھر، جو وان فاتح کی ملکیت ہے، اور میں نے کل سنا وہ اس کو بیچنا چاہ رہا ہے۔ وہ خوشی سے گلابی پٹی بتا رہی تھی۔ تالیہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے اور تمہارے خوابوں پر پانی پھیرنا ہے، داتن نے آہستہ سے کہا۔ چونکہ میں امیر ہونے والی ہوں، اس لیے تمہاری کسی بد گوئی کا برا نہیں مناؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن کے وسط میں اپنی ایڑیوں پر گول گول گھومی، جیسے کوئی انسنی دھن بج رہی ہے اور وہ اس پر رقص کر رہی ہو۔ لنکاوی، میں لنکاوی میں ایک پورا جزیرہ خریدوں گی، پھر میں اس پر ایک اونچا قلعہ بناؤں گی۔ وہ مہارت سے گول گول گھومتی ایک کونے سے دوسرے کونے پر جا رہی تھی، جیسے برف کے اوپر اسکیٹنگ کر رہی ہو۔ تالیہ، کوئی خزانہ نہیں ہے۔ داتن نے اسے افسوس سے دیکھا۔ ایک دفعہ پھر کہو یہ بات موٹی، اور تمہیں میں اپنے محل کے سب سے چھوٹے کمرے میں بند کر دوں گی۔ اس کے پیر برق رفتاری سے گھوم رہے تھے اور وہ لٹو کی طرح آگے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تالیہ، وہ چابی ملعون ہے، اب تمہیں سرور کوارٹر ملے گا۔ وہ گھومتے گھومتے رکی، چہرے سے سنہری بال ہٹائے اور لاپرواہی سے کہہ کر سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ داتن بے بسی سے واپس چولہے کی طرف پلٹ گئی۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئی تو بال فرنٹ چوٹی میں باندھے تھے، زرد گھٹنوں تک آتے فراک اور ٹراؤزر میں ملبوس، اوپر سفید منی کوٹ پہنے وہ ہلکے میک اپ میں تیار لگ رہی تھی۔ داتن کچن کی گول میز پر لوازمات چنے بیٹھی تھی۔ وہ اجرت میں قریب آئی اور کرسی کھینچی۔
करी पफ्स की खुशबू, पैनकेक की ताजगी, सारी फिजा मुअत्तर हो चुकी थी। तालिया ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अंदर उतारी। जानती हो मैं ये सब नहीं खाती, फिर क्यों बनाती हो मेरे लिए? किसने कहा कि तुम्हारे लिए है ये? दातन ने बुरा मानकर एक प्लेट इसकी तरफ खिसकाई जिसमें जूस का एक गिलास और सेब रखा था। तालिया गहरी सांस लेकर बैठी। अभी भी वक्त है दातन, अपने वजन की फिक्र करो। औरतों को फिट रहने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोटापा मौत है, फिट रहना सेहत है। मुझे तुमसे बात करनी है। दातन ने प्लेट परे रखी मगर कुछ भी छुए बगैर संजीदगी से तमहीद बांधी। जल्दी करो क्योंकि असरा का मैसेज आया है। उन्होंने आज जल्दी बुलवाया है। पेंटिंग आज मुकम्मल करनी है। वो सेब में दांत गाड़ते हुए बोली। ये किताब। दातन ने एक किताब उठाकर दिखाई तो सेब का टुकड़ा चबाते तालिया ने आंखों की पुतलियां सुकेड़ी। हम शिकारबाज। ये किताब मैंने पढ़ ली है और मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ तुम्हारे बापा और तुम्हारा सारा ख़ानदान सब ख़त्म हो चुका है। ना तुम्हारा गांव अब वहाँ है, ना कोई ख़जाना तुम्हारी राह देख रहा है। आराम से सुनो तालिया, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम कहाँ से आई थी और क्यों आई थी। दातन ने अपना भारी हाथ इसके हाथ पर रखा जो बिल्कुल ठहर गई थी। घड़ी की सुइयां आगे चलती रहीं। दातन पदू का बोलती रही। तालिया सुनती रही। दरमियान में चंद एक सवाल उसने पूछे। आखिर में दातन बोली, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत अनहोना है और तुम शायद इस पर यकीन ना करो, लेकिन। और तालिया एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। दातन का मुंह खुल गया। तालिया हनूज गर्दन पीछे को फेंकते हंसती ही जा रही थी। फिर सीधी हुई और महफूज मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। क्या दयो मालाई कहानियाँ पढ़ती रहती हो तुम दातन? ऐसा कुछ नहीं है, होता भी नहीं है हकीकी दुनिया में। हटो भाई, उस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है तालिया। जो कफल इस चाबी से खुलेगा इसके पीछे कोई ख़जाना नहीं होगा, बल्कि। मुझे देर हो रही है, असरा ने जल्दी आने का कहा था। वो बेपरवाही से सेब लिए उठकर खड़ी हुई। दातन बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर इस बात पर माथे पर बल पड़े। असरा ने ऐसे जल्दी में क्यों बुलाया? पता नहीं, शायद कहीं जाना हो। एहतियात करना असरा से, क्योंकि सियासी बीवी सियासतदानों से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वो कैसे? क्योंकि वो वाहिद इंसान होती है जो एक सियासतदान को भी कौन कर सकती है। तालिया हंस पड़ी और आगे बढ़ गई। फिर दरवाज़ा खोलते हुए मुड़कर उसे देखा। समी का बंदोबस्त कर लेना। मैं नहीं चाहती वो रोज़ मेरे घर आए, और कोशिश करना जब मैं घर आऊँ तो मेरे महीने का राशन ख़त्म ना हो चुका हो। दातन के सामने नाश्ता ठंडा हो रहा था मगर उसका दिल कुछ भी खाने को नहीं चाह रहा था। वो बस बेदिली से इस किताब को देख रही थी। महमूद बिन अजीज़ी के ख़ानदानी किले पर सुबह की सफ़ेदी फैल रही थी। खुले लॉन में दो हिरन आगे पीछे क्लांचे भरते दिखाई दे रहे थे। बरामदे के सामने कार खड़ी थी, तैयार, गोया मालिक का इंतज़ार कर रही हो। अंदर आओ तो ऊंची छत वाले डाइनिंग हॉल में लंबी मेज बिछी थी। थरबराही कुर्सी पर बैठा अशर नैपकिन से हाथ पोंछता काफ़ी का आखिरी घूंट भरता उठ खड़ा हुआ। स्याह सूट और बालों के स्पाइस, वो संजीदा और मगरूर था। फाइल कहाँ है? साथ खड़े रमनी से पूछा। कार में है, आप बाहर आएँ तो देता हूँ, आप हिफाजत से कहीं रखवा दीजिएगा। और नीलामी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं? जी सर, अब तो थोड़े ही दिन रह गए हैं। हाँ, वान फाते की बदनामी में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। वो तलखी से मुस्कुराया और मोबाइल उठाया। फिर पलटा तो रमनी के चेहरे पर नज़र पड़ी। अशर के होंठ तशवीश से इकट्ठे हुए। तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? रमनी ने बेचारगी से कंधे उचकाए। उस्मान से कैमरा खो गया, बटन कैमरा जो मैंने उसको दिया था। अशर महमूद के माथे पर बल पड़े। आंखों में गुस्सा उभरा। व्हाट? कैसे खो गया? इतनी अहम वीडियो थी उसमें। वो कहता है जब पार्टी ख़त्म हुई तो उसने देखा बटन इसके कोट पर नहीं था। वो खुद हैरान और परेशान है कि झूठ बोल रहा है। वो कहाँ जा सकता है कैमरा? अपनी कीमत बढ़ा रहा है। बस इससे वीडियो निकलवाओ जैसे भी हो, तलखे से कहकर वो कोट का बटन बंद करते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। किले का दरवाज़ा खोलते ही खूबसूरत सब्ज़ार और उस पर कलांचे भरते बेफिक्र हिरन नज़र आए। सब्ज घास, जाब फूलों की क्यारियाँ, एक तरफ बैठा मोर। मगर अशर को कुछ भी हसीन नहीं लग रहा था। उसका सारा मूड ख़राब हो चुका था।
صبح جیسے جیسے باسی ہوتی گئی، کوالالمپور پر آلودہ دھند سی چھاتی گئی۔ دور سمندر پار انڈونیشیا کا ملک واقع تھا۔ وہاں آج بھی کوئی جنگل جلایا گیا تھا اور فضا ملائیشیا تک آلودہ ہو گئی تھی۔ وان فاتح کے لاؤنج کی کھڑکی سے دھند میں ڈوبا لان نظر آتا تھا۔ اسرا کی کھڑکی کے سامنے اونچی کرسی پر بیٹھی تھی، مسکراتے ہوئے بت بنی۔ سامنے تالیہ ایزل پر کینوس لگائے گردن ترچھی کیے پینٹ کرتی نظر آ رہی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، ایسے میں مجسمہ بنی اسرا نگاہ بار بار اٹھا کر وال کلاک کو دیکھتی تھی۔ آپ کا ملاقہ والا گھر، کیا آپ لوگ اکثر وہاں جاتے ہیں؟ دراصل مجھے تاریخ بہت فینسینیٹ کرتی ہے، وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ اسرا مسکرائی۔ وہ عرصے سے بند پڑا ہے، کبھی کبھار چکر لگ جاتا ہے۔ اچھا، میں نے کانگ ہو کو بھی آپ کی گیلری کی نیلامی پہ مدعو کیا ہے۔ برش کینوس پر پھیرتے ہوئے تالیہ نے بات پلٹ دی۔ کانگ ہو، وہ چائنیز آرٹسٹ؟ اسرا نے ستائش اور تعجب سے ابرو اٹھائی۔ تالیہ جھیم کر مسکرائی۔ جی، چند برس پہلے میں نے پینٹنگ سیکھی تھی ایک آرٹ اسکول سے، وہ وہاں پڑھاتے تھے، اس طرح میں ان کو جانتی ہوں۔ آرٹ بنانے اور اس کو محفوظ رکھنے والے ہی ہوتے ہیں میرے سوشل سرکل میں۔ اچھا لگا سن کر، تم تو کافی کام کی لڑکی ہو۔ کیا کانگ ہو آئیں گے؟ کانگ ہو نہ صرف آئیں گے بلکہ ان کو آپ کی گیلری سے 2-3 نوادرات بھی خریدنے ہیں۔ وہ مگن انداز میں برش کر رہی تھی۔ اچھا، کون سے نوادرات؟ وہ کون سے نوادرات میں دلچسپی دکھا رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے لسٹ دی تھی، ٹھہریں میں دکھاتی ہوں۔ برش کا کونا دانتوں میں دبایا اور ساتھ رکھے پرس اٹھایا، زپ کھولی، احتیاط سے تہہ شدہ کاغذ نکالا اور اسرا کو جا کر دے آئی، پھر واپس کھڑی بے نیازی سے پینٹ کرنے لگی۔ عثمانی سلطنت کا خطاطی کا اجازہ۔ اسرا کاغذ کھول کر پڑھ رہی تھی۔ بالکل، یہ نیلامی پہ ہوگا، اور یہ 10ویں صدی کا شمالی افریقہ کا قرآن کا نیلے رنگ کا نسخہ، یہ بھی میری کلیکشن میں ہے۔ وہ ٹھہر گئی، آنکھیں سکیڑ کے آخری تصویر دیکھی جو اس کاغذ پر چھپی تھی۔ برش کرتی تالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ سنو تالیہ، میرے پاس مظفر شاہ کے زمانے کا تو کوئی سکہ نہیں ہے۔ اچنبھے سے آنکھیں اٹھائیں تو تالیہ نے بظاہر چونک کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں اسرا، انہوں نے کہا تھا یہ مختلف سکہ ہے، اس کے دونوں طرف مظفر السلطان لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کے ہی پاس ہے۔ وہ جیسے یاد کر کے بتا رہی تھی۔ نہیں، میرے پاس تو۔ اسرا رکی، پھر گہری سانس لی۔ اچھا، وہ تو نقلی تھا، ایک فیملی فرینڈ نے اینٹیک سمجھ کے دے دیا۔ مگر کانگ ہو کو کیسے معلوم کہ وہ میرے پاس ہوگا؟ جیسے مجھے معلوم ہے کہ ملاکا سلطنت کی ایک ملکہ کی ہیئر پن آپ کے پاس ہے، مگر آپ اس کو بیچتی نہیں ہیں، کہیں سنبھال کے رکھتی ہیں۔ آرٹ کلیکٹرز کو سب معلوم ہوتا ہے کون سے نوادرات کس کے پاس ہیں، مسز اسرا۔ اس کی بات پر اسرا کھلکھلا کر ہنستی۔ ہاں، یہ درست کہا تم نے، میں بھی پوری خبر رکھتی ہوں، مگر یہ سکہ میرے پاس نہیں ہے۔ تالیہ نے بے فکری سے کندھے اچکا دیے۔ اگر آپ نہیں بیچنا چاہتی تو انکار کر دیجیے گا۔ اٹس اوکے۔ نہیں تالیہ، یہ واقعی میرے پاس نہیں ہے، میں نے آگے دے دیا کیونکہ یہ سونے کا تھا، مگر قدیم نہیں تھا، چند سال پرانا ہی ہوگا۔ تالیہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، مگر اس نے بدقت اپنے تاثرات کو نارمل رکھا۔ تو اگر وہ مجھ سے نئے مالک کا پوچھیں تو میں کیا کہوں؟ ان کو بتانا وہ سکہ فیک تھا۔ ایڈم نے اب تک اس کو تڑوا کر جیولری بھی بنوا لی ہوگی، وہ رسان سے کہہ رہی تھیں۔ نظریں گاہے بگاہے گھڑی کی طرف بھی اٹھتی تھیں، مگر تالیہ کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ ایڈم آپ کا ملازم، تو وہ آپ نے اسے دے دیا؟ ساری اداکاری بھول کر تیزی سے بولی۔ ہاں، میں نے 1 تولے سونے کا کیا کرنا تھا؟ جی، یہ تو ہے۔ وہ جلد ہی سنبھل گئی اور مسکرائی اور دوبارہ پینٹ کرنے لگی، البتہ دوسرے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی۔ دماغ کی چولیں تک ہل گئی تھیں۔ کتنی دیر ہے؟ اسرا نے پوچھا، پھر مسکرا کر خود ہی وضاحت دی۔ دراصل مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے، بس چند سیکنڈ مزید۔ وہ آخری ٹچ دے رہی تھی۔ ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ عجیب گول مجدار تھا جس میں وہ گھومتی جا رہی تھی۔ اب ایڈم سے کیسے نکلوائے سکہ؟ اف، پینٹنگ مکمل ہوئی۔ اسرا فارغ ہو کر باہر آئی تو پورچ میں ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب رکی۔ فاتح 10 منٹ تک جاگنگ سے آ جائے گا۔ وہ جس وقت آئی یہ لڑکی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہو،
تاکہ اس کے سامنے نظر نہ آئے۔ وہ اوپر اسٹڈی میں چلا جائے تو اس کو تالیہ کی آمد کی اطلاع دینا۔ سنجیدگی سے کہہ کر سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائے اور میری پینٹنگ کو سنبھال کر رکھنا۔ پھر آگے بڑھ گئی جہاں ڈرائیور کار کا پچھلا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ کسی ملکہ کسی بے نیازی سے اسرا کار میں بیٹھی، لبوں پر تلخ مسکراہٹ بھری محفل میں کل یہ لڑکی بتا رہی تھی کہ میرا باپ چائے کی پتی کا کام کرتا تھا۔ تالیہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو ایزل پینٹنگ سمیت غائب تھا۔ ملازمہ اس کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ میں نے پینٹنگ اوپر ڈرائی ہونے کو رکھ دی ہے، آپ ناشتے کے لیے آ جائیے، بیگم صاحبہ نے کہا ہے اس کے بغیر میں آپ کو جانے نہ دوں۔ تالیہ نے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے سرسری سے اطراف پر نگاہ دوڑائی۔ ایڈم آ گیا، وہ آنے والا ہوگا، آج دیر ہو گئی۔ ملازمہ نے اسے ڈائننگ ہال میں بٹھایا، پردے برابر کیے اور غائب ہو گئی۔ تالیہ اب جان گئی تھی کہ سکہ گھر میں نہیں ہے، اس لیے ادھر ادھر پھرنے کے بجائے وہیں بیٹھی رہی۔ چند منٹ گزرے کہ ملازمہ دوبارہ نمودار ہوئی۔ فاتح صاحب آپ کو اوپر اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ وہ عام سی بات تھی، سب کو معلوم تھا، معمول کے مطابق تھا، مگر تالیہ مراد کا ماتھا ٹھنکا۔ کچھ غلط تھا ان سب میں، جیسے تمام ملازم کسی اسکرپٹ کو پڑھ رہے ہوں۔ وہ اٹھ کر سیدھی اوپر چلی آئی، تیز گہری نگاہیں گھما کر اطراف کو بھی دیکھتی تھی، جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسٹڈی کا دروازہ دستک دے کر دھکیلا تو منظر سا کھلتا چلا گیا۔ دیواروں سے لگے کتابوں کے ریک، آمبوسی میز اور اس کے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھا وان فاتح رامدل۔ وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا، کوہنی کرسی کی ہتھی پر جمائے 2 انگلیاں گال تلے رکھے فاتح اس کے اوپر آنکھیں جمائے ہوئے تھا۔ آؤ، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی قریب آئی، کچھ اس کی شخصیت کا سحر تھا، کچھ خاموش ماحول تھا۔ ہر بڑھتا قدم اسے معروف کر رہا تھا۔ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ اب فاتح سامنے تھا اور اس کے پیچھے دھندلا شہر دکھاتی کھڑکی۔ آپ نے مجھے بلایا تو آنکو، وہ مسکرا کر گویا ہوئی، ہاتھ گود میں رکھ لیے اور پیر پرس کے پاس۔ تم نے کبھی ملائے اینانس پڑھے ہیں تالیہ؟ سارا جیوا ملائیو، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا تو تالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ سارا جیو ملایا ملائیشیا کے قدیم داستانوں کا مجموعہ جو کئی صدیاں پہلے لکھا گیا تھا، آج بھی ہر ملے بچے کو بڑے ہوتے وقت پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے اسے پڑھا نہیں ہے مگر اس کے بارے میں سنا بہت ہے۔ اس میں ایک کہانی ہانگ توا کی ہے۔ وہ سلطان منصور شاہ کے 5 جری سپاہیوں میں سے ایک تھا، سورما، بہادر، نڈر، بے حد طاقتور۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر بات جاری رکھے ہوئے تھا اور تالیہ پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی۔ ان 5 کو سلطان نے عظیم ہتھیاروں کی طرح تیار کیا تھا۔ ہانگ توا ان کا لیڈر تھا، سب سے طاقتور، مگر اس کی بڑھتی مقبولیت اس کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی۔ لوگوں کو اس سے حسد ہونے لگا۔ یوں ایک دن سلطان کو غلط فہمی ہوئی کہ ہانگ توا نے حرم کا اصول توڑا ہے، تو اس نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ ہانگ توا کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پر اس نے وقفہ دیا۔ وہ اب آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اسے بغور دیکھ رہی تھی، گویا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وزیر دانا تھا، اس نے ہانگ توا کو قتل کرنے کے بجائے چھپا دیا۔ فاتح نے نظریں تالیہ پر جمائے رکھیں، مگر باقی چاروں کے اندر غصہ اور بغاوت جنم لینے لگی، یہاں تک کہ ایک دوسرے سورما نے ایک دن محل میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ ہانگ توا کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سلطان نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا، مگر کوئی سپاہی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایسے میں وزیر نے بادشاہ سے ہانگ توا کے لیے امان طلب کی اور بتایا کہ اس نے ہانگ توا کو مارا نہیں تھا اور صرف وہی اپنے ساتھی سورما کو پچھاڑ سکتا ہے۔ چنانچہ وزیر ہانگ توا کو لے آیا اور بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر دونوں سورماؤں میں مقابلہ ہوا اور ہانگ توا نے باغی سورما کو، جو ہانگ توا کی موت کا بدلہ ہی لینے آیا تھا، مار دیا اور ایک دفعہ پھر سے سلطان کا پسندیدہ بن گیا۔ اسٹڈی میں سناٹا چھا گیا۔
فاتح کے عقب میں کھڑکی کے شیشے پر اتنی دھند جمع تھی کہ سارا منظر دھندلایا ہوا تھا۔ تمہارا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے تاشا؟ یہی کہ یہ ایک بیکار کہانی ہے جس میں ہانگ توا نے اس سلطان سے وفا کی جو اسے ناحق قتل کرنے کی سزا سنا چکا تھا، اور اس دوست کی جان لے لی جو اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ میں نے یہ کہانی سن رکھی ہے اور میں کبھی نہیں سمجھ سکی کہ ہانگ توا کے دوست نے ہانگ توا کو زندہ دیکھ کر ہتھیار کیوں نہیں ڈال دیے، یا شاید وہ اپنی انا کے پیچھے لڑتا رہا۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے توانگ کو؟ یہی کہ اسی کو سیاست کہتے ہیں، طاقت کی جنگ۔ جیسے ہی ہانگ توا نے طاقتور سلطان کی طرف جاتا دروازہ کھلتا دیکھا، اس نے اپنے دوست کو مارنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ کچھ لوگ انسانوں سے وفادار ہوتے ہیں، کچھ طاقت سے، اور میں یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں تاشا۔ وہ آگے کو ہوا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا دیے اور بات جاری رکھی۔ تم نے وان فاتح کے گھر سے ایک شے چرائی ہے، وہ چونکی، اور میں چاہتا ہوں تم وہ مجھے واپس لا دو تاکہ میں تمہارے خلاف پولیس میں شکایت نہ کروں۔ تالیہ بالکل سن ہو گئی، پیر سے نیچے رکھے پرس کو چھوا جس میں وہ بریسلیٹ ابھی بھی موجود تھا۔ یا اللہ، ان کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے آپ کے ہاتھ سے چوری کی ہے، بے یقینی سے دہرایا، اور تم نے وہ فائل اشر کو دی ہے، میں جانتا ہوں۔ ابرو، تالیہ کے ابرو اکٹھے ہوئے، وہ ٹھٹکی، کون سی فائل؟ میں جانتا ہوں تم یہ عیش کے لیے کر رہی ہو، اس کے ساتھ پرتعیش زندگی گزارنا تمہارا خواب ہوگا۔ میرا خیال ہے تم اتنی امیر نہیں ہو جتنی خود کو ظاہر کرتی ہو، کیونکہ ایک زمانے میں تم ایکسٹرا کردار کی طرح تھیٹر میں کام کرتی تھیں۔ تاشا آگا پوا، یاد ہے؟ اس کے علاوہ بھی تمہارے بارے میں کچھ بہت ڈس ہانیسٹ سا ہے جو مجھے کھٹکتا ہے، لیکن مجھے ان سب سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ آج کے بعد تم ہمارے گھر نہیں آؤ گی۔ تالیہ کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی، لب کپ کپانے لگے تھے۔ وہ اٹھی اور ہتھیلیاں میز پر رکھے جھکی۔ آپ نے مجھے ایک ہی سانس میں جھوٹی، چور، فراڈ اور گولڈ ڈگر کہہ دیا ہے فاتح صاحب۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ غرائی۔ جیسا کہ میں نے کہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم اپنی زندگی میں کیا کرتی ہو، مجھے صرف اپنی فائل واپس چاہیے۔ وہ ہلکے سے کندھا اچکا کر رسان سے بولا تھا، بالکل ٹھنڈا، کوئی غصہ، طیش کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ کی کوئی فائل نہیں چرائی۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں اور گلا روند رہا تھا۔ دیکھو تالیہ، تاشا، واٹ ایور، کل تک اگر مجھے میری فائل نہیں ملتی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہیں پڑے گا۔ تمہاری اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوگی۔ ویسے بھی اشر کو جیسے ہی طاقت میری طرف نظر آئے گی، وہ اپنی پرانی صفوں میں واپس آنے کے لیے تمہارے ساتھ وہی کرے گا جو ہانگ توا نے اپنے دوست کے ساتھ کیا تھا۔ دھند بڑھتی جا رہی تھی، اتنی کہ کمرے میں بھی بھرنے لگی تھی۔ تالیہ اسی طرح ہتھیلیاں میز پر رکھے زخمی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تم ایک آزاد انسان ہو، میری فائل تو مجھے مل جائے گی، لیکن تمہیں اپنی نظروں میں معتبر ہونے کے لیے کوئی اخلاقی قدم لینا ہوگا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ وہ میز سے ہاتھ ہٹا کر سیدھی ہوئی، چند لمحے سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ کو واقعی انسانوں کی پہچان نہیں ہے توانکو؟ وہ اب سیل فون اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا، سنجیدہ اور بے نیاز۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تالیہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر سے دروازہ لگا تو وہ مڑی اور باہر نکل گئی۔ دھند سی چھٹی سانس بحال ہوئی، اس نے چند گہری سانسیں لیں۔ وان فاتح کا اونچا محل خاموش پڑا تھا، ملازم کونوں میں دبک گئے تھے۔ سارا کھیل اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اسرا محمود، تم نے مجھے کون کیا؟ تم نے حالم کو کون کیا؟ تم نہیں جانتی حالم کون ہے؟ وہ تیزی سے زینے پھلانگ رہی تھی۔